بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ظفر صاحب، آپ کے بہت سے سوالات ہیں تو ان کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ میری کیا حیثیت ہے علم کے؟ بھائی میری تو کوئی اپنی حیثیت سچ نہیں ہے۔ سائنس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے آن دا شولڈرس آف جوائنٹس، یعنی سائنس میں جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ نیوٹن، آئنسٹائن اور باقی سب سائنسدانوں کو بنیاد کے طور پہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر اضافہ کرتا ہے تو تب اس کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ میں نے اس تمام جدید علماء کو پڑھا سنا، سید مودودی صاحب کے سیٹ بھی لوگوں میں تقسیم کیے، ان کے آج بھی ان کے بیٹے سے جو خالد فاروق ہے میرے ذاتی تعلقات ہیں، میرے ساتھ رہے ہیں وہ کراچی میں۔ تو یہ میں نے سب کو پڑھا اور ان بزرگوں نے ایک ایک ہزار سال پہلے سب کو کنگالا ہوا ہے۔ تو جب میں نے سید مودودی کو یا علامہ مشرقی کو یا غامدی صاحب کو پڑھا یا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو سیوطی، جلالین اور ان لوگوں نے کیا تھا، تو ان کی تحریروں میں آ گیا۔ تو اس کے بعد اس کے علاوہ 5 سال تک میں درس سنتا رہا ہوں اپنی مسجد کے، طالب علمی کے زمانے میں اور طالب علمی کے بعد۔ تو وہ روایتی اسکالر تھا، روایتی امام مسجد تھا، تو اس سے مکمل طور پہ اس وقت تو ظاہر ہے تو یہ میرے لیے بہت علم کا خزانہ تھا اس وقت۔ اچھا، یہ سب چیزیں ہونے کے بعد پھر سائنس کی طرف متوجہ ہونا پڑا، اور ورڈ پریسین میتھڈ یہ میں نے لیٹسٹ اسکالر سے سنا، خاص طور پہ ڈاکٹر شہروز صاحب جو مڈل ایسٹ کے ہیں، ہی از اے جینیس، ہی واز اے جینیس رادر۔ تو یہ سب کے بعد اپنا غور و فکر بھی اپلائی کیا، یہ نہیں کہ میں نے ہر ایک کی بات کو ایز سچ تسلیم کر لیا، نہیں۔ تو اس کے بعد اپنی بنیاد اس پہ رکھی جو قرآن پاک میں ہو یا اسٹیبلشڈ سائنس میں ہو، تھیوریٹیکل سائنس میں نہیں، اسٹیبلشڈ سائنس میں۔ تو اس کو اور اپنی رائے کو ٹرائی کیا کہ ٹوٹلی ختم ہو جائے، یا میری رائے صرف مجھ تک ہی محدود رہے، آگے وہ حجت نہیں بنے۔ دین میں حجت اللہ اور رسول اللہ، صرف یہ ہے۔ کوئی بزرگان دین سب سن لو استاد کے طور پہ، لیکن وہ حجت نہیں ہوتے۔ اور قرآن پاک آبجیکٹو سورس ہے، روایات یا احادیث کی جانچ پڑتال الفرقان سے ہوتی ہے۔ اگر وہ روایات الفرقان کے معیار پہ پوری اترتی ہیں تو وہ رسول اللہ کا قول و عمل ہیں جو ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا آبجیکٹو سورس، یعنی جو انسان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ تخلیق ہے جسے ہم سائنس کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز کہ ہر لفظ قرآن کا، ہر لفظ منفرد، ہر لفظ اہم، اس چیز کو آپ لیں۔ مثلا آپ نے صدقات اور زکوٰۃ کو ایک کر دیا اور نام لے لیا علماء کا کہ انہوں نے کیا ہے۔ بھائی انہوں نے ٹھیک کیا، ان کی نیت ٹھیک تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے اپنا عقل معطل کیوں کیا؟ یہ خدا ہے، قرآن خدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے یا بیان کی ہوئی کتاب ہے، رسول اللہ کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی۔ تو اللہ اس طرح سے ان پریسائز ورڈ یوز نہیں کرتا۔ نو سینونائم ان قرآن۔ پھر یاد رکھیں میری بات ہمیشہ کے لیے کہ سینونائم کوئی نہیں ہے۔ ہر لفظ الگ ہے تو اس کا مفہوم بھی الگ ہے، اور اگر ایک ہے تو اس کا ایک۔ تو اس لحاظ ان چیزوں کو دیکھ کے زکوٰۃ اور چیز ہے۔ آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، آپ حضرت ابوبکر کی جنگیں دیکھیں کیوں لڑی گئیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کو چلانا دیکھیں، وہ بھی اسوہ حسنہ کی ریفلیکشنز ہے۔ آج بھی ٹریجری جو ہے وہ دمشق کی مسجد کے اندر موجود ہے جہاں زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی تھی۔ آپ اسوہ حسنہ کا نام تو اتنا لیتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے لیے مشعل راہ کیوں نہیں بناتے؟ بنائیں آپ اسے۔
ان کی ضرورت 2.5% تھی، قرآن پاک میں یہ آیا نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو ضرورت ہے اس کے تحت انہوں نے کلیکٹ کیا۔ ہم آج کے لحاظ سے اگر اسلامی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو بیت المال کے لیے لے گی وہ ٹیکس ہوگا، اور ٹیکس کو عربی میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال غامدی صاحب کی آپ دیکھیں، ان کو پڑھ لیں تو وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے زکوٰۃ 2.5% آپ دیکھ لیں، اس کے بعد باقی ٹیکس جو ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو اس کی تقسیم نہیں ہے قرآن پاک میں، آپ خود پورا قرآن پاک پڑھ لیں، اس طرح سے نہیں ہے، بس اس سے حکومت چلائی جاتی ہے۔ اولو الامر جو ہوتے ہیں، غربا جو ہوتے ہیں، چائلڈ ٹیکس بینیفٹ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ صدقات ایمرجنسی فنڈ ہے، اس کی تقسیم آئی ہے۔ اب اگر مولویوں نے یا سوری اگر ہمارے چند علماء نے اس کو اکٹھا ہی کر لیا تو اب یہ آپ ان سے پوچھیں، اللہ اور رسول اللہ یا قرآن پاک میں تو ایسا نہیں ہے۔ اب دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں، آرگنائزیشن آف دا قرآن۔ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے کسی نے نہیں کیا۔ بقول غامدی صاحب سے 200 سال کے بعد ہمیں قرآن، فقہ اور ان چیزوں میں نظر نہیں آتا۔ یہ میں نے خود بھی پوچھا تھا ان سے، پہلے کلپ دیکھا، اس کے بعد پوچھا یہاں موجودگی میں، تو انہوں نے کہا آپ خود دیکھ لیں۔ اور قرآن پہ توجہ کس نے آ کے دی اس کے بعد؟ علامہ مشرقی نے تذکرہ لکھی، اور اس کو اس انداز سے لکھا کہ ماڈرن مائنڈ، یعنی ماڈرن ایجوکیٹڈ پیپل، جو سوچنے والا ذہن ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے بزرگوں کی جتنی بحثیں ہیں، بہت طویل بحثیں ہیں، تو وہ بجا زیادہ تر تو خیر آپ ان سے جانتے ہیں اچھی ہیں۔ میں ان کو بزرگوں کو کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے صحیح سمجھا، پھر دوبارہ کہتا ہوں، انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے صحیح سمجھا، بڑی نیت سے اور بڑی محنت سے سمجھا، ان کو سلام ہے، وہ بہترین لوگ تھے، چلے گئے۔ لیکن اللہ ہم سے ہمارے ذہن کی یا ہماری کاوش کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا اپنا عقل معطل کر دیا، موقوف کر دیا ہے؟ نہیں، ہمیں بھی سوچنا ہے۔ قرآن پاک ماضی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں ہم آہنگ ہونے والی کتاب ہے، ہر زمانے کے علم کے ساتھ اس کو ایڈریس کرتی ہے۔ تو تنظیم قرآن میں کسی نے تو توجہ دینا تھی، تو دی، اور میں نے وہاں سے لیا، اور میں نے پھر اس پہ اپنی ریسرچ کی، اور میں نے اپنی ریسرچ کی بنیاد قرآن کی آیات کو رکھا۔ اگر میں نے کوئی ذاتی کیا تو آپ کہیں کہ یہ تو آپ کی ذاتی رائے اور وہ قابل قبول نہیں، اور میں خود کہتا ہوں کہ وہ نہ مانے، آپ مانیں کس کو؟ قرآن کی آیات کو۔ ظاہر ہے اس تقریری انداز میں یا اس واٹس ایپ پہ وہ ریسرچ نہیں آ سکتی جو میں نے اس پہ کی ہے، اور اگر اس کے اندر آپ کو میری کوئی رائے نظر آئے اپنی ذاتی، تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ تو رائے ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے، یا کسی انسان کی رائے کو حجت بنانا دین میں، وہ بھی میں کہتا ہوں شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، یا فرقے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور فرقہ بندی تو ہے ہی شرک، آپ قرآن پاک کی آیات دیکھ چکے ہوں گے۔ اچھا، اب آپ آتے ہیں اس پہ کہ یہ تنظیم جو ہے، تو یہ قرآن پاک کی آپ نے کہاں سے لی؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ قرآن پاک کے اندر ہی سے ہے، اور اس پہ آپ جب میں کچھ چیپٹر آپ کو بھیجوں گا یا اپنی تحقیق بھیجوں گا تو آپ خود دیکھ لیں گے۔ اب آتے ہیں متشابہات پہ۔ تو سائنسدان اور راسخون جی اپنی طرف سے آپ باتیں نہ کریں، آپ قرآن پاک میں سورہ العمران کی آیت نمبر 7 کو پڑھیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسی تک محدود رہیں، اس کے علاوہ کسی کی رائے کو قبول نہ کریں، خواہ میری ہو یا کسی کی ہو۔ وہ آیات متشابہات کی حقیقت کو بتا دیں گے، اور یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل نہیں ہوتی۔ ٹھوس حقائق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میٹیریل حقائق ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھوس نہیں ہے، لیکن حقیقت بالکل واضح ٹھوس حقیقت ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی پکی حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں، قرآن میں ایک ایک لفظ حقیقت ہے۔ تو ٹھوس کا ورڈ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہ میٹیریل چیزوں کے لیے ہے اور دوسرے نہیں ہیں۔ دیکھو نا، ملائکہ ہیں، یا اسی طرح تخلیق کے
چیزیں ہیں یا قیامت کے واقعات ہیں، وہ حق ہیں، وہ واقعات ہیں لیکن حقیقت ہیں۔ اسی طرح زندگی بعد موت یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں۔ یہ سب چیزیں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یہ انسان کی رینج میں، آبزرویشن رینج میں نہیں تھی، مشاہدے کی رینج میں نہیں تھیں، اور ان کے لیے عربی میں الفاظ بھی نہیں بنے تھے، تو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ان کو بیان کر دیا گیا۔ تو یہ ہے، اور راسخون العلم، جو علم میں پکے ہوں، جو علم میں پکے ہوں اور ایمان ہو، تبھی تو وہ قرآن پہ ایمان لائیں گے نا۔ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے وہ کچھ، یا آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہاں پہ مسلمانوں ہی کی ہو رہی ہے، یا جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائے اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں، آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور سبق کون لیتے ہیں؟ اولو الالباب، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، یہ تحقیق کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں۔ اگر سوچیں نہیں تو پھر تو نازا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اچھا، قرآن کو کب سے چھوڑا، یہ تو بات ہو گئی۔ اب آپ نے عمل صالح کی ڈیشن دیکھ، تو عمل وہ جو انٹریکشن ہے ود دا پیپل، یہ بدنی عبادات جو ہیں، یہ بدنی عبادات ہیں، یہ اللہ اور انسان کا تعلق ہے، یہ مینز ہیں، یہ اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے۔ اینڈ ان اٹ سیلف اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں اور قانونیات ہیں، جس سے جنتی معاشرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بدنی عبادات ہیں یہ کرنسی کی طرح ہیں۔ جیسے پیسہ ہے تو پیسہ بذات خود کمانا مقصد نہیں ہوتا، اس سے معیار زندگی بلند کرنے کے لیے چیزیں یا ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ تو بدنی عبادات انسان کی شخصیت کی تعمیر کرنے میں معاون ہیں۔ جیسے نماز ہے، انسان ٹائم کا پابند ہوتا ہے، صفائی کا، سب چیزوں کا قرآن پاک سیکھتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، بہت کچھ اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ روزے سے اس کی خالص نیت، اس کے تزکیہ نفس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹالرنس پیدا ہوتی ہے۔ حج ایک کانفرنس ہے، مل جل کے بیٹھیں سب مسلمان، فرقوں سے دور ہوں۔ یہ انتہائی مؤثر قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے ذریعے ہیں کہ جس سے انسان کی تعمیر شخصیت ہوتی ہے۔ یہ تعمیر شخصیت جب معاشرے میں جاتی ہے تو جنتی معاشرہ بنتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ کا اور میرا مقصد تو ایک ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا، نیت ہماری دونوں کی انتہائی خالص ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ قرآن، وہ اللہ تعالیٰ اسے شاکلہ کہتے ہیں، یعنی انسان کی علمی اور شعوری سطح۔ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کی سطح سے سمجھتے ہیں، میں اپنے بیک گراؤنڈ کی سطح سے سمجھتا ہوں، لیکن مقصد دونوں کا سمجھنا ہے، قرآن پاک کو اور اسلام کو سمجھنا ہے۔ تو اس وجہ سے مختلف لیول ہیں۔ جیسے ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، وہ بہت سمپل انداز میں سمجھے گا۔ آپ جیسے جو ہے انسان ہے، وہ ایک اعلیٰ اس میں سمجھے گا۔ ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، اچھا، ایک وہ کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سمجھنے کے لیے پہلے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ قرآن سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر نہیں ہے، اور یہ سمجھ میں دماغ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن یہ کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، اور اس کے ریسیو کرنے کا آلہ ہمارا دماغ ہے۔ تو ان دونوں کو مطہر ہونا چاہیے، یعنی پری کنسیوڈ آئیڈیا سے یا لوگوں کی باتوں سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کی اینک سے ہم باقی چیزوں کو دیکھیں۔ تو یہ ہے، اور میرا خیال ہے یہی سوالات تھے آپ کے۔ تو انشاءاللہ العزیز ظفر صاحب، آپ بالکل سوال کیا کریں، لیکن یہ دیکھا کریں کہ ہم دونوں طالب علم ہیں، اور میری سمجھ میں بھی ہر روز یا ہر جاتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، اور جو سچائی مجھے نظر آئے گی
تو پہلی یعنی کہ میں تو اس کو قبول کروں گا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا کوئی دماغ بند کر دیا ہے، نہیں، قرآن کی سچائی سب سے پہلے ہے۔ اسی طرح آپ کا بھی یہی ہے، تو ہم دونوں طالب علم ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوشچن اور آنسر علم کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ شکریہ۔